علیکم، میں ہوں افشاں زکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ ایک طرف پڑوسی، دوسری طرف پاکستانیوں کے مفادات، علاقائی تنازع کا فریق نہیں بنیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت نازک اور تشویشناک ہے، دنیا اس نئی جنگ کے لیے تیار رہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے 3 تاریخ کو اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور متحدہ عرب امارات سمیت ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی تفصیل سے گفتگو کی، جبکہ یورپی ممالک اور دیگر ممالک سے بھی رابطے کریں گے۔ امریکی راکٹ حملوں میں نشانہ بنائے گئے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ لاکھوں افراد کی شرکت، رقت آمیز مناظر۔ نماز جنازہ میں ایران کے صدر حسن روحانی کے علاوہ اسپیکر پارلیمنٹ، چیف جسٹس سمیت اعلیٰ عسکری قیادت اور حکومتی شخصیات کی شرکت۔ نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی امامت میں ادا کی گئی۔ ایران کا عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کی مزید پاسداری نہ کرنے کا اعلان۔ ایران نے 2015 میں امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کر دی تھیں، جس کے بدلے اس پر عائد معاشی پابندیاں ختم کی گئی تھیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو سیاہ دن دیکھنا پڑے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی کا امریکی صدر ٹرمپ کو پیغام، کہا امریکی صدر نے میرے والد کو قتل کر کے ایران اور عراق میں تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس ناکام سازش نے ایران اور عراق میں تاریخی یکجہتی پیدا کر دی۔ پاکستان نے اقلیتوں سے متعلق بے بنیاد اور من گھڑت بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پشاور اور نانکانہ صاحب میں انفرادی واقعات کو اقلیتوں کی صورتحال سے جوڑنا پاکستان مخالف ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ کیمپ جیل لاہور میں نیب کی بیرک میں آگ لگنے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا واقعے پر اظہار تشویش، واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی تصور منیر کی مدیت میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں توہین مذہب، دہشت گردی اور دیگر سنگین نوعیت کی دفعات شامل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔